بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مظہر حسین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی۔ اور آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ، ایسے مہمان کے ساتھ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ کھاریا شہر کے سینئر ترین صحافی ہیں اور نام ہے ان کا سید تنویر حسین نقوی صاحب۔ تو آج میری خوش قسمتی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے ٹائم مانگا ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف میں یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں اللہ کی ذات پاک کے ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو پاپولر ٹی وی کا شکریہ، ملک صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے بڑا تعارف کرا دیا۔ میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ بہرحال چلیں، اس شعبے میں جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا ملک صاحب، وہ عام دنوں میں بھی اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مذہب ہے ملک صاحب، وہ اس ماہ مقدس میں سیلیں لگا دیتے ہیں اپنی اشیاء کی قیمتیں کم کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں مسلمان ہیں، ان کا یہ مقدس مہینہ ہے، ان کے تہوار ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ عام بازار سے ہٹ کے، عام قیمتوں سے ہٹ کے کم قیمتوں پہ جو ہے وہ خریدیں۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اس تاجر جو اس مہینے میں نیکیاں کمانے کی بجائے، میں کہتا ہوں کہ یہ دوزخ کا جو ہے وہ بالن اکٹھا کر رہے ہیں، دوزخ کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں کہ جو چیز رمضان سے پہلے 10 روپے کی تھی وہ ایک دم سے 20-30 روپے کی ہوگی۔ اور یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے یہ بندے جرمدار ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کی سزا ملے گی قیامت میں، کچھ کو تو دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ ابھی آپ کی بات سے جو ہے وہ میں تھوڑا بڑھاتا چلوں۔ صبح میری آج ایک میٹنگ ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں جو ہے ممتاز صاحب سے، تو میں نے انہوں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ سر، کیونکہ آپ تحصیل کے ذمہ دار ہیں، تو یہ گراں فروشی بہت زیادہ ہو رہی ہے، مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے پرومس کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے اور جو ان کے دائرہ کار میں آتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایکشن بھی لیں گے اور ان گراں فروشوں کو جرمانے کریں گے اور ان کو سزائیں بھی دیں گے۔ سوال کے مطابق یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ عام دنوں میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور رمضان شریف میں اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں جو سزا ہے وہ ڈبل اور کئی گناہوں کے زیادہ ملے گی۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تاجر حضرات ہیں، کسی کی دکان کا نام مکہ جنرل اسٹور ہے، کسی کا مدینہ جنرل اسٹور ہے، کسی کا یسب جنرل اسٹور ہے، کسی کا اللہ والا، کسی کا بسم اللہ نام رکھا ہوا ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تسبیح ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے تو دوڑتے جو ہے نا وہ مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں جو پہلی صف ہے اس میں کھڑے ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اب کیا کہیں گے کہ ان کی یہ جو عبادت ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں بڑھا کے اور اللہ کے مخلوق کو تقلیب میں ڈال کے، تو یہ ان کی جو عبادت ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ یہ دیکھیے جی، یہ عبادت تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جو میری ناقص رائے ہے نا جی، یہ ریاکاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ یہ بھی ریاکاری میں دھوکہ دہی میں آتا ہے کہ آپ اوپر سے جناب، وہ ایک مثال ہے پنجابی میں دی جاتی ہے کہ بندے کسے کیا، انہوں نے کہا بھی میں تیری نمازاں پڑھا تو میرے کوزے پنے۔ اللہ کی ذات نے اگر ان کو دیا ہے نا تو وہ خلق خدا کی اگر پہلے خدمت کریں گے تو پھر نماز قبول ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج اور تمہارے زکوٰۃ تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃیں دے، سب کچھ کرے، لیکن ذخیرہ اندوزی کرے، قیمتیں بڑھائے، وہ اللہ کی ذات کو ہرگز پسند نہیں ہے، اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی نمازیں، روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کا حساب تو قیامت کو دینا پڑے گا نا۔ لیکن قرآن پاک میں واضح بتایا گیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، میں اس کو ناپسند فرماتا ہوں، آپ کا فرمان حدیث شریف ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کلمہ بھی اسی نبی کے پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ان کا ہیں، نمازیں بھی ان پہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کرتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ ان لوگوں کی نمازیں اس بندے کی کبھی قبول نہیں ہوں گی جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے۔
تو شاہ صاحب انتظامیہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کوئی سدباب کریں گے؟ جی بالکل، ملک صاحب انتظامیہ کو یہی جناب پیغام ہے کہ ہم چونکہ ہم قلم کار ہیں، ہم دکھانے والے ہیں، ہم پڑھانے والے ہیں، انتظامیہ کو ہم جو ہے وہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ نکلے اپنے دفتروں سے، کمیٹیاں بنائیں، پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائیں، اگر ہیں تو ان کو ایکٹیو کریں، اور خدا را جو باقی ایام ہیں رمضان شریف کے جو 12-15 دن 16 دن رہ گئے ہیں، خدا را ان میں کم از کم یہ کر دیں کہ جو باقی ایام ہیں ان میں تو عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو اس پہ میڈیا اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، ہم جو ہے وہ جو گراں فروشی ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور انتظامیہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انیشیٹو لیں اور خلق خدا کی آسانیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کریں۔ شاہ صاحب پاپولر ٹی وی نے آپ کا انٹرویو کیا، آپ کو کیسا لگا؟ جی ملک صاحب، پاپولر ٹی وی میں تو سمجھتا ہوں کہ نام ہی پاپولر ہے، اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق دے، اور چونکہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں تو جی شاہ جی، آپ تو ماشاء اللہ سینئر ترین ہیں، استادوں میں ہیں آپ، تو آپ کو صحافت میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور آپ صحافت جو ہے وہ کس چینل سے کر رہے ہیں ابھی؟ جی ملک صاحب، میں سینئر نہیں ہوں، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مجھے سینئر سمجھ رہے ہیں، مجھے سم تھنگ 26 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل صحافت میں، اور صحافت کے جو تمام تقریباً جو طریقے ہیں اس میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، اور ٹک ٹاک آئی ہوئی ہے، فیس بک ہے، اس پہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میں 24 نیوز ہے ٹی وی چینل، اس پہ کام کر رہا ہوں، ARP نیوز کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ SPI نیوز کو کبھی کبھی میں خبریں بھیجتا ہوں، اور پرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ شانہ بشانہ اخبار ہے گجرات کا، اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جرنلسٹ ہیں، جو ورکر جرنلسٹ ہیں، وہ اپنی محنت کے ساتھ خبر ڈھونڈتے ہیں، خبر بناتے ہیں، تو اسی کے مقابلے میں یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو صحافی نہیں ہے اپنے آپ کو وہ صحافی سمجھتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک صاحب ایسے ہی ہے نا کہ یہ تو حق تلفی ہو جاتی ہے۔ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ صبح نکلتا ہے، ایک خبر تلاش کرتا ہے، اس کے ثبوت تلاش کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور دوسرا ایک بندہ اسی کی خبر کو کاپی کر کے وہ جا کے دوسری تیسری پارٹی کو بلیک میل کرتا ہے، حالانکہ ان کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحافی وہی ہے جو حقائق لے، حقائق بیان کرے۔ اس میں ایک بات اور کہہ دوں کہ صحافت میں ون سائیڈڈ ورژن نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی؟ آپ دوسری پارٹی کے ساتھ ضرور رابطہ کریں، اگر وہ موقف دے تو وہ بھی ساتھ لگائیں، اگر وہ موقف نہ دیں تو کم سے کم آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ ہم نے یہ خبر لی ہے، سیکنڈ پارٹی سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن وہ جو ہے وہ موقف دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں یہاں پہ یہ انتظامیہ کو یہ کروں گا، خدا را آپ بھی پہچان کریں کہ ورکنگ جرنلسٹ کون ہے اور بلیک میلر کون ہے۔ بلیک میلر آتے ہیں، وہ آپ کو بلیک میل کریں گے، آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارے پاس خبر ہے جی، یہ ثبوت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ نہ ہو تو ہمارا یہ کام کریں، ہمیں یہ دے وہ دے۔ خدا را عوام بھی سوچیں کہ وہ دیکھیں کہ ورکنگ، آپ کو پتہ ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کون ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور جو بلیک میلر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی وہاں پہ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ ورکنگ جرنلسٹ کو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ملنا چاہیے۔ شاہ صاحب جو بلیک میلر صحافی ہیں، انتظامیہ کو ان پہ کیا ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے جو بلیک میلر ہے اس کے ساتھ صحافی نہیں آنا چاہیے، یہ تو میں یہ ابھی کنڈیم کرتا ہوں کہ صحافت میں بلیک میلنگ نہیں چلتی، صحافت ہے خدمت۔ یہ جو ہے نا صحافت صحیفہ ایک لفظ ہے، اس سے نکلا ہے۔ یہ صحیفے ہوتے تھے کہ اللہ کے کچھ نبی آئے ہیں، 4 تو علامی کتابیں ہیں، اور کچھ نبیوں پہ کتابیں نازل نہیں ہوئی، وہ ایک جو ہے وہ چھوٹے سے ایک قاعدے کی طرح صحیفے نازل ہوتے تھے، اور یہ پیغام رسانی جو ہے وہ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ پیغام کو لے کے ایز اٹ از اسی طرح اگلے تک پہنچانا، تب یہ جو ہے وہ صحافت بنتی ہے۔ اور یہ جو پیغام لے کے دوسرے بندے کو اس کے بیہائنڈ بلیک میل کرنا وہ صحافت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ باز آ جائیں، کیونکہ جو
ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ جہاں پر وہ جو ہے وہ ان کو اپنا حق لینا جانتے ہیں، وہاں پر یہ بلیک میلر جو ہیں وہ ان کی حوصلہ شکنی کرنا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ کسی کو اپنے حق تلفی کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کوئی صحافی ہے یا نہیں بھی صحافی، تو جس کے پاس موبائل ہے وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے، تو صحافت جو ہے اسی کا نام ہے، یا کہ صحافی جو ہے اس کو کوئی تربیت لینی چاہیے یا کوئی تربیت ورکشاپ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی ملک صاحب، تربیت کا فقدان ہے ہمارے ادھر، جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ تربیت کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سینئر سمجھتا ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے موبائل کی بات کی تو یہ اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے، پاس موجود ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ کوئی، ابھی تو یہ ہو چکا ہے جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کی رپورٹ کرنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زخمی کو اٹھانے کی بجائے یا ان کو مرہم پٹی کے لیے ان کو شفٹ کرنے کے بجائے لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ شوقیہ فنکار جو ہیں ان کا نقصان ہے۔ اور ورکی جو بندہ صحافت میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے تربیت لینی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بات ہے، اگر وہ کہہ دے گا تو اس کا مطلب جو ہے وہ اس کا عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد اسے اگر اس نے صحافت کرنی ہے تو کم سے کم کسی سینئر کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے کم سے کم جو طریقہ کار ہے وہ تو ضرور سیکھے، کیونکہ اگر ایک بندہ شعبے میں آ جاتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا نام نہیں لوگ لیتے، وہ کہتے فلاں صحافی جو ہے وہ یہ بلیک میلنگ کرتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ صحیح الفاظ بولنے نہیں آتے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، یا اس کو خبر کا نہیں پتہ۔ تو خدارہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ کسی نہ کسی سے ضرور پوچھ لیں، یہ پوچھنے میں مذاق نہیں ہے، میں آج بھی پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سینئر سے پوچھ لیں، اور پوچھ کے اس کو اچھے طریقے سے کریں بھی، تاکہ آپ کے چینل کا ماشاءاللہ نام بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کام کرنے میں بالکل مذائقہ محسوس نہیں کرتے، جس پہ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ سلمان قادری صاحب کی طرح جو ہے وہ مثبت صحافت کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔